جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے پھر جا کے نکاح کرتی ہیں، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، صاف بات ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی حرامی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ہر بات لڑکیوں پر ڈالتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بے حیا تھی، اس کا حیا نہیں تھا، اس نے یار بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی پوچھا ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ نہیں، تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اسی لیے ایک شادی جو ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ سے اس وقت کی ہے جو عمر 9 سال تھی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آدمی بچوں کی شادی کر دے، تاکہ ان کو گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش بھی پیدا نہ ہو، اور وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ تو اگر ان میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی نے زیادتی کی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 20 سال 22 سال ہے تو اس نے جا کے عدالت میں بیان دے کے نکاح تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، پھر وہ حرامی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغ نہیں تھی، اس سے بیان لکھوایا گیا، اور وہ لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور دستخط کرنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل ہر قسم کے موجود ہیں، وہ تصدیق بھی کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر اس لڑکی نے بیان دیا، میں نے دیکھا اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگتی تھی، حالانکہ وہ ہو چاہے 16 سال کی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قیامت کے دن بڑے سخت ہوں گے، اس لیے میری بیٹیاں کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں، اپنی عزت اور والدین کی عزت کو بٹا نہ لگائیں۔ مولانا محمد علی شاہ صاحب پپلی راجن کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور شیعہ کے خلاف یہ بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کے بیٹے محمد طیب شاہ صاحب آئے، مجھے ملے ہیں ابھی، اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے، اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہادر عالم تھے، اور شیعہ کے خلاف بڑے مناظر تھے۔ والدین کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی وہ بلاتے تھے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے مکی صاحب کہ تم نے 1 ہفتہ مجھے دینا ہے، یہ 1 دن والی دعوت میں نہیں قبول کرتا، کہ تم لوگوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ ہو تو میری تو عزت گئی نا۔ 8 دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا۔ تو پھر وہ 8 پروگرام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، اور پھر بے ساز رہتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں، شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ورنہ شیعہ تو نہ ہوا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، کھڑا ہو گیا جلسے میں، مجھے جو مرضی آئے قسم دلا دے، میں شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ آپ نے کہا مجمع والوں سے، کبھی لوگوں بات سنو، تم نے کبھی کتا گونگا دیکھا ہے؟ اگر کتا گونگا ہوتا ہے تو یہ سیکھ ہے، کتا تو گونگا ہوتا ہی نہیں نا۔ تو اب جناب 4 مرد بیٹھ گیا آرام سے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی۔ بڑے بہادر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے ساتھ ان کو بہت اولاد کی طرح پیار تھا نا جی۔ میرے نواز سے کان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔ ایک لڑکی جس کا نام ملائکہ ہے، وہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
مولانا قاری عبید الرحمان کمر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انڈیا سے ایک دوست سے پوچھا ہے کہ اگر ہم پہلے منزل پہ چکر پہ طواف کریں تو چپل پہن سکتے ہو؟ چپل تم نیچے بھی پہن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جوتا پاک ہو، تم نماز میں بھی پہن سکتے ہو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، اس کا مطلب ہے سب نے پہنے ہوئی تھی۔ جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا ابھی تم لوگوں نے کیوں جوتا اتارا ہے؟ میں کہا حضور جب ہم نے آپ کو دیکھا، میں فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس تو جبریل آئے تھے اسی حالت میں کہ آپ کی جوتے کو نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ جوتا اتار دیا۔ وہ تو شان والا نبی تھا نا جی، کہ جن کے جوتے کھیل کر بھی کچھ ہو تو جبریل آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواجہ محمد صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، شادی کی اولاد ہی ہوئی، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ انڈیا سے عمان میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے صحیح کام ہو اور اللہ برکت دے۔ یہ جو نیچے احرام باندھ کے طواف کرتے ہیں، پر میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ انڈیا سے شمیم بی بی بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خالد محمود کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایری اور انگوٹھے کے نیچے زخم کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، جراب یا موزہ پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، معذوری عذر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جلدی امراض جو ہے میرا بھائی، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ یہ شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا کریں اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سمیع اللہ و رحمت اللہ رسمیل خان سے نوکری کا معاملہ ہے، اللہ آسان کرے۔ عبدالستار میرسی سے اللہ پاک ان کو ان کی بہن کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا داماد بہت ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اور ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے اس کی طرف دم کریں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو ایسے خبیث سے جو اپنی بیوی سے بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا کام کرنا چاہتا ہے، اس سے تب بہتر ہے کہ طلاق لے لے۔ حرم شریف میں بیٹھ کے جب میں نماز پڑھتی ہوں یا قرآن پڑھتی ہوں تو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اصولی بات ہے نا جی کہ نیند جو ہے وہ خیر کی جگہ پہ آتی ہے، جب رحمت چھا جاتی ہے تو نیند ہی آئے گی نا، نیند نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پہ آ جاتی ہے۔ فرمایا بھی پھول رحمت کی علامت ہے، کانٹے شیطان کی علامت ہے، شیطان سونے نہیں دیتا، کیسے نیند آئے گی؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد غسل کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک حاجی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 5-6 گھنٹے کے بعد حلق کیا، دم پڑ گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہاولپور جامعہ خدیجہ مدرسہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اور جتنی مدارس ہیں بنین کے یا بنات کے اللہ سب کو کامیاب کرے. عمرے کے طواف میں ایک چکر میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں سردی کی وجہ سے کپڑا سر پہ ڈال لیا، کوئی دم نہیں. لکڑی کی جائے نماز ہے، تخت پوش بنا ہوتا ہے جیسے، اس میں نماز ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زمین پر نماز ہو. اس پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی زمین موجود ہے. میں نے 5 طواف کیے، پھر اس کے بعد ان سب کے 2 رکعت ادا کی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر ہم احرام کی دونوں چادریں اتار میں غسل خانے میں جا کر تاکہ خراب نہ ہوں وضو کر کے پھر باندھ لیں، کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے. ہاں بالکل تعلق ہے. وہ تو بار بار حدیث میں ہے کہ جب بھی مردہ ہوتا ہے تو عاد روحہ الی جسدہ، اس کے روح کو جسد کی طرف لوٹایا جاتا ہے. تو اللہ کا نبی تو مقام ہی الگ ہے. میرا دل ایسے ہے جیسے پتھر ہو گیا ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ یہ قساوت ہو جاتی ہے. درود شریف زیادہ پڑھیں. جب درود شریف پڑھیں گے تو دل کی جو سختی ہے نا، جو قساوت ہے، وہ دور ہو جائے گی. مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا بہتر ہے. ویسے مستحب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو تو بہتر ہے کہ مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اذان کے بعد. یہاں تو ٹائم دیتے ہیں کہ مخلوق بہت زیادہ ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں. ماہواری کی حالت میں اللہ کے اس مسجد الحرام میں آپ نہیں آ سکتی. باہر اگر میدان میں بیٹھی رہیں تو بیٹھ سکتی ہے. مجھے ماہواری آ گئی ہے، 2 دن کے بعد ہم نے جانا ہے. طواف زیارت نہیں بیٹی، طواف الوداع کا پوچھ رہی ہیں آپ. تو آپ کے لیے طواف الوداع معاف ہے. میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں. پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا غیر مرد سے تعلق ہے. اب طلاق دوں تو میرے بچوں کی پریشانی. بہرحال تو میرا بھائی شریعت میں یہی ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں. حال یہی ہے کہ آدمی طلاق دے دیں، پر بچوں کو اپنے پاس رکھیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب آب حیات لکھی ہے، اور حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب نے تسکین الصدور لکھی ہے، اور مولانا علامہ خالد محمود نے مقام حیات. سب کتابیں درست ہیں. اس لکھنے والے سب علماء برحق ہیں. حیات برزخیہ کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو حیات برزخی کا عقیدہ سمجھ کے رکھتے ہیں. شرک تو میں نے نہیں کہا. حالت احرام میں ناک پر خارش کرنے سے احرام کی اجازت سے کوئی دم نہیں ہوتا. اگر حل کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ بھول کے ٹوپی سر پہ رکھ لی کچھ نہیں ہوتا.
مدینہ طیبہ سے مکہ آئی ہیں، میقات سے عمرے کی نیت نہیں کی، بھول گئی، ہوٹل میں آگے سو گئی، منہ پر کپڑا بھی ڈال لیا، ابھی بھی عمرہ نہیں کر سکی، وہ بیماری میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، معاف ہے، ورنہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کر رہے ہیں، کوئی دم نہیں ہے۔ پنجاب پاکستان میں ڈینگی بخار کا عذاب پھیلا ہے، اللہ سب عذاب رفع فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام بلائیں اور وبائیں رفع فرمائے۔ آج میں نے عمرہ کیا ہے، کل اگر عمرہ کر لیں اس طرح پھریں چاہے گنج ہو۔ حتمیہ کا مجھے تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف میں بھی اگر ہم قضا نماز پڑھیں، ویسے تو ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، قضا کا نفل کا نہیں ملتا، لیکن ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ حج ادا کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں؟ بالکل معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ لوگ کروڑوں کھا جائیں گے اور لاکھوں خرچ کر کے حج کر لیا کریں گے۔ کہتے ہیں کچھ عمرے پر جو لوگ آتے ہیں وہ تجارت کے طور پر سگریٹیں ساتھ لے آتے ہیں، بالکل حرام ہے، اپنے عمرے کو مقروض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ علماء کرام ہیں جن کے بیان کرنے کے ریٹ ہے مقرر، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا کچھ ہے۔ وہ علماء نہیں ہوتے، وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو علماء نہ سمجھے۔ علماء حق تو وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی غرض ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی شیعہ کے خلاف۔ اتفاق یہ ہے کہ تقریر ختم ہوئی تو 2 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کیا یہ ابھی آ رہے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اتنی دور سے پیدل چل کے آئے، ہماری قسمت نہیں تھی آپ کی تقریر سننے کی، اور بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی صرف 2 بندوں کے لیے دہرائی کہ یہ بندے ناراض نہ جائیں مجھ سے، اور جو پیسے طے کریں۔ یہ کام جو ہے نا، یاد رکھو کہ پیسے لینا جو ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگر آئے تھے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی، کچھ مال شال ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ نعم إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ نے مہربانی کی کہ وہ جناب جادو میں بھی ہار گئے اور مسلمان بھی ہو گئے، مبارکباد۔ تو اس لیے علماء نے کہا جو پیسے مانگے سمجھو کہ وہ انہی کا ساتھی ہے، اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کچھ تم سے نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے خدا پر ہے۔ تو جو نہیں مانگتے نا ان کو بھی خدا دے رہا ہے۔ بہرحال حنفی مسلک ہو یا حنبلی ہو، عورتوں کا اپنے گھر میں یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے، لیکن وہ بھی زندگی میں کبھی آتی ہیں بیچاری، کہاں رکتی ہیں؟ وہ برے کام سے خامم یہ کہنے سے نہیں رکتی نا، لیکن برے کام سے کہاں رکتی ہے؟ مسئلے پوچھتے ہیں ایسے جو بس میں بھی نہ میرے بھائی کا جواب بیٹا نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ بیت اللہ کو چومنا ناجائز ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ طواف کے دوران اردو میں دعا کرے، مرضی ہے اردو میں کرو، عربی میں کرو، بنگالی میں کرو، لیکن جو حضور نے کی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
میری اور میری اہلیہ والدین کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے. ہم پاکستان میں ہسپتال چلاتے ہیں، اس میں صدقہ بھی زکوٰۃ سب کے پیسے ہوتے ہیں. علاج کے لیے مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی ہے، کوئی بات نہیں. مدینہ منورہ سے جب آئے تو والدہ نے نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. عمرے کے لیے جو لوگ ایسے بہانے کی چادر باندھتے ہیں، میں تو جائز نہیں سمجھتا. ملک بہادر خان ڈلو والے بہرحال ان کو بھی اللہ ہدایت دے. سعید جاوید اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے. خواب میں اگر کوئی سانپ دیکھے تو یعنی دشمن کو دیکھتا ہے، کسی کو نہ بتائے، اور 3 دفعہ بائیں طرف لاہور پڑھ کے پھونک دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میڈیسن کمپنیاں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو 25% کمیشن دے. کمیشن کا ہے، حرام ہے. ادھر مریض سے کماتے ہیں، ادھر کمپنی سے بھی کماتے ہیں. یہ کسائی ہے یا ڈاکٹر ہے؟ گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے. طب نبوی کی کتاب جو ہے اس کا نام یہی ہے، طب نبوی. عصر کے بعد طواف کریں. حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. عورتیں عمرے کے دوران چہرے پر نقاب لگائے رکھا. بہرحال آئندہ ایسا نہ کریں، ایسی چیز باندھ لے آگے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے. مولانا محمد الیاس صاحب جہانوی جہانیہ سے، ان کا مدرسہ بنات ہے، اللہ کامیاب فرمائے. سید النساء بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. آمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا فقض همومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. یا اللہ اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرضداروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم